اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج رمضان کی پہلی جمعرات کو آپ سب کے لیے عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کو بہت پر اثر دعا لے کر آئی ہوں، مستند دعا ہے۔ اللہ والو، شعبان اور رمضان یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں۔ رمضان کی پہلی جمعرات میں آپ نے صرف اس وظیفے کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جو 11 بار اس دعا کو جو میں بتانے لگی ہوں پڑھے گا، جس طریقے سے پڑھے گا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ والو، آج جمعرات ہے۔ رمضان کی پہلی جمعرات کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جو بندہ اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی ہاتھ اٹھا کر مانگے گا، غیب سے اس کی مدد ہوگی۔ آج اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے ایسا عمل لے کر آئی ہوں۔ اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے، رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج جمعرات، پہلی جمعرات کو رمضان کی اس دعا کو صرف 11 بار پڑھیں۔ جتنی برکت والا اور عظمت والا یہ مہینہ ہے، جتنا اس کو برکت اور عظمت والا کہا جاتا ہے، وہ آپ سب ہی جانتے ہیں۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ شب برات کی رات نصیب لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے بندے تو پھر بھی رب سے مانگ، تیرا اللہ تقدیر کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی ذمہ داری خود لی ہے اور ہر عمل کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اللہ والو، رمضان کی پہلی جمعرات ہے، اس کو برکت والی جمعرات کہا جاتا ہے۔ یہ حرمت والی جمعرات ہے جس میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی جمعرات ہے اور جمعرات شروع ہو گئی ہے، اسی لیے میں یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے جو آپ نے آج کے دن 11 بار پڑھنی ہے۔ اس دعا کے اتنے کمالات ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو اور رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس دعا کو چلتے پھرتے 11 مرتبہ پڑھیں۔ آپ دکان پر، بازار میں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے ٹائم ملتا ہے، آپ اس دعا کو بس 11 بار پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ پہلی جمعرات کو پڑھنی ہے رمضان کی، خاص الخاص اور مستند دعا ہے۔ آپ نے رمضان میں پہلی جمعرات کو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، دعائیں کی ہوں گی۔ آج اس پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ دعا پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، گھر سے تمام تر پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، بیکار بیٹھا ہے، فقیر بیٹھا ہے، اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والو، اس دعا کے فضائل بتانا شروع کروں تو ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتا ہے تو رب صدا لگاتا ہے، اے میرے بندے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جب کوئی انسان اللہ سے دعا مانگنے بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اللہ کو پسند آتا ہے، اور آنسو نکلنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کا آنسو آپ کی گود میں گرے یا جائے نماز پر گرے یا زمین پر گرے، اس سے پہلے ہی آپ کی دعا کی قبولیت فرما دی جاتی ہے۔ اے اللہ والو، یہ وقت ہے اللہ کے خزانوں سے خزانے لوٹنے کا، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ اگر اب نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ رمضان کی اس پہلی جمعرات کو قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے، جس کے لیے میں یہ مستند دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے باہر انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مسقط، عمان، جاپان، قطر،
کہیں سے بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھ لیں آپ چاہیں تو باوضو جائے نماز بچھا کر پڑھ لیں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ساری محنت مشقت کر کے دیکھ لی ہے، پھر بھی کام نہیں بنتا، نوکری اور روزگار ملنے کا نام و نشان نہیں ہے، جس نوکری کے لیے آپ نے پاپڑ بیلے، سفارشیں کی ہیں، بڑے بڑے تحفے تحائف لوگوں کو دیے ہیں، اعلیٰ افسران کی خدمتیں کی ہیں جا کر، یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے، سب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ وہ نوکری جو خود آپ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہ خود آپ چل کر آپ کے گھر آ جائے گی انشاءاللہ۔ آج رب سے جتنا مانگو گے، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی چمکا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی شاید ہی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ والو، آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو بتائی گئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ رمضان اپنی رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آ پہنچا ہے۔ اس مہینے کا ہر گھر کے بچے کو انتظار رہتا ہے، بڑے بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، سب کو اس کا انتظار ہوتا ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ کامیابیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ قبولیت، رحمت اور برکتوں کی بہاریں لاتا ہے۔ اگر تو آپ دنیا اور آخرت کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھیں آج، کیونکہ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے ایک فرشتہ رب العزت کی طرف سے آپ کے گھر پر معمور کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو یہ وظیفہ کرتا ہے، فرشتہ اس کے گھر معمور ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی مانگے گا، وہ فرشتہ سب لے کر اس کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی جو من پسند فیصلے کروانا چاہتا ہے کوئی جو بندہ اپنی بد قسمت کے تالے کھلوانا چاہتا ہے کوئی جو گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم کروانا چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن اس عرش کو ہلا دینے والی دعا کو 11 بار پڑھ لیں۔ آپ یہ دعا صبح مانگو گے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو مانگو گے، راتوں رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ جس طرف قدم بڑھاؤ گے، کامیابی مقدر بن جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج انشاءاللہ آپ کو جمعرات کے دن مل جائے گا۔ جمعرات کی ویسے بھی عام دنوں میں بھی بہت فضیلت ہے، یہ بڑا ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے بہت سے وظائف اور دعائیں اور ٹوٹکے باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائیں، آپ کے باقی بہن بھائیوں، رشتہ داروں تک بھی پہنچ جائیں، اور باقی سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ رمضان میں عبادات کر سکیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، حضور پاک پر درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آئیں پہلے مل کر ہم درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوں۔ جتنے لوگ بھی اس دعا کو سنیں گے، انشاءاللہ ہم سب اس دعا میں شامل ہوں گے۔ پتہ نہیں کس کی دعا سے، کس کی آمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بگڑے کام بنا دے۔ اے مالک و مولا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج جمعرات کے دن تیرے سامنے ہم بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، ہماری حاجات کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے مقاصد کو پورا کر دے، ہم سب کے مقدر کے ستارے کو چمکا دے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا کر۔ اے اللہ، بے اولادوں کی جھولیوں کو اولاد سے بھر دے، جن کا روزگار نہیں ہے ان کو روزگار عطا فرما، جن کے کام بگڑے ہوئے ہیں ان کے کام صحیح ہو جائیں۔ یا اللہ، جس نے جس مقصد سے یہ دعا پڑھنا شروع کی ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ گھر مانگنا ہے، در مانگنا ہے، اچھا بر مانگنا ہے، نوکری مانگنی ہے، آج آپ نے کم نہیں مانگنا، پہاڑ جتنا بھی مانگو گے اللہ دے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے دنیا سے بے نیاز ہو کر، بالکل دنیا سے کٹ کر، نیت یہ کرنی ہے کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنی دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پوری سورت قل ھو اللہ احد پوری پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اب یہ سورت
3 बार पढ़ेंगे। पूरी सूरत पढ़नी है। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ आपने इस सूरत को 3 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर हमने ये सूरत पूरी 3 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, सूरह इखलास अल्लाह ताला की सबसे लाडली सूरत है। इसे पढ़ने वाला रब्बे करीम से 100 करोड़ भी मांगेगा, मिलेगा। 3 बार जब आप ये सूरत पढ़ लेंगे तो आपको इसका बहुत सवाब मिलेगा। ये तो आपने सुना होगा कि एक सूरत 3 बार पढ़ने से आपको पूरे कुरान पाक का सवाब भी मिलता है। तो अगर आप रमज़ान में इसको 3 बार पढ़ेंगे तो एक कुरान के बजाय आपको 70 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। ये सोचकर जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये सूरत आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आज जुमेरात के दिन इस दुआ में आपने सूरह इखलास को जब 3 बार पढ़ा है तो इसका सवाब भी आपको 70 गुना ज़्यादा मिला है। आपने अपनी जायज़ हाजात को दिमाग में रखना है और ऐसी हाजात जो कि आपको नामुमकिन लगती हों, वो आपने अपने ज़हन में रखनी है। सूरह इखलास आपने 3 बार जैसे ही पढ़नी है, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएँगे और हाजत पूरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है, आपने हाथ की उँगलियों पर पढ़ लेना है, तस्बीह पर पढ़ लेना है, जाए नमाज़ बिछा के पढ़ना है या सजदे में जाके पढ़ लें तो सोने पे सुहागा है, जैसे आपको बेहतर लगे। ये दुआ अर्शी मोती भी है, इसलिए इस दुआ को अर्श को हिला देने वाली दुआ कहा गया है। ये नबवी वजीफ़ा भी है। ये कलमात रब्बे करीम को इतने पसंद हैं कि अल्लाह ने इनको अर्श के साथ-साथ मोतियों में लटका रखा है। अपने अर्श को इस दुआ से सजा रखा है। आपको तोहफ़ा देने जा रही हूँ वो मुस्तनिद और सीने का राज बताने जा रही हूँ कि आप मुझे दुआएँ देंगे कि किसी अल्लाह वाली ने कोई अच्छी दुआ बताई थी। आपने तिलावत करनी है, उसके बाद आपने ये आयत पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने 11 बार पढ़ना है। 11 बार जब आप इसको पढ़ लेंगे, उँगलियों पर पढ़ लें, उँगलियों की पोरों पर पढ़ लें, तस्बीह पर पढ़ लें या सजदे में पढ़ लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है, जैसे आपको सहूलत हो, जैसे आपको आसानी हो। इसको आपने 11 बार पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ऐ अल्लाह वालों, इस दुआ के जितने वज़ाइफ, जितने कमाल, जितनी बरक़ात बताऊँ कम है। दुआओं में याद रखें। अब मैं आपको इसके बाद तीसरा वजीफ़ा बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपने दिल में अगर किसी के लिए कोई बुग़्ज़ रखा हुआ है तो वो निकाल कर आप ये दुआ माँगने के लिए बैठिएगा। आपको पता है हर घर में रिज़्क़ की तंगी है, दौलत की तंगी है। ये दुआ पढ़ने से हर घर में रिज़्क़ और दौलत की वुसअत आ जाती है, हर घर से मसाइल का ख़ात्मा होने लगता है। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, बहुत खुशकिस्मत है वो इंसान जो आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ ले। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हमें अल्लाह ताला ने कैसी चीज़ से नवाज़ दिया है। ये दुआ भी एक ऐसी ही चीज़ है, जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपने ये कौन-सा इसमें आज़म पढ़ लिया है। रमज़ान में हर घर में सहरी और इफ्तारी की तैयारी होती है। अच्छी-अच्छी डिशेज़ और बड़े-बड़े दस्तरख़्वान सजाए जाते हैं रमज़ान में। अल्लाह ताला रिज़्क़ को वसी कर देते हैं, तो हमें भी अपना हाथ वसी कर लेना चाहिए और गरीबों में अपना खाना बाँट देना चाहिए। अल्लाह वालों, नबी करीम ने भी रमज़ान का इस्तक़बाल बहुत अच्छा किया। आपको पता है रमज़ान का इस्तक़बाल जितना हम दिल खोल कर करेंगे, अल्लाह ताला हमें उतना ही नवाज़ेंगे। इससे पहले ये तवज्जो करें कि हो सकता है आप में बहुत सी बहनें, बुज़ुर्ग माएँ, बेटियाँ इस वीडियो को स्किप करके देख रही हों, लेकिन अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी तीसरा इस वीडियो का हिस्सा बाकी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपकी छोटी-सी गलती और कोताही से वजीफ़ा हाथों से निकल जाएगा पूरा साल, फिर आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि इसका मौका बार-बार नहीं मिलता। ये रमज़ान का चाँद जो हमने देखा है और ये पहला जो अशरा शुरू हुआ है, इसमें पढ़ने के लिए वजीफ़ा बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आज आपको ख़ुसूसी वजीफ़ा बता रही हूँ, तो आप इसको ज़रा गौर से सुनें, वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना वजीफ़ा ज़ाया होने का ख़दशा है। आप सबसे गुज़ारिश है कि आज इस अमल पर बताए गए तरीके से ही अमल करें और लाज़मी करें। आपने पूरी वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी है। आपके पास पूरा साल है, फिर जो चाहे करना, जैसे चाहे फिरना, जो करते रहना। लेकिन आज थोड़ा-सा वक़्त इस वीडियो को दे दें, मुझे यकीन है कि आप सबका कीमती वक़्त ज़ाया नहीं जाएगा। रमज़ान की इतनी फ़ज़ीलत और बरकत है कि जो लोग कहते हैं हम सालों से परेशान हैं, एक बात है जो अल्लाह ताला से पूरी नहीं करवा पा रहे,
یا ایک تقدیر جو شب برات کی رات اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، شاید وہ لکھ دیا ہمارے نصیب میں ہی اس طرح لکھ دیا گیا ہے۔ تو کچھ اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ تقدیر ہماری دعاؤں سے بدل دی جاتی ہے، دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے بھی ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو رب تعالیٰ اس شخص کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اگر اس کی تقدیر میں کچھ برا لکھا ہوا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ بے شک شب برات کو ہماری تقدیر لکھ دی جاتی ہے، مگر رمضان کی یہ وہ گھڑیاں ہیں، پہلی جمعرات میں یہ وہ خاص گھڑیاں ہیں کہ اگر آپ اپنے نصیب کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو رمضان میں پہلی جمعرات کو پہلی جمعرات شروع ہوتے ہی جب آپ کو وقت ملے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ کے پاس پورا دن ہے، پوری رات ہے، آپ نے تسلی سے اس کو پورا سننا ہے اور اس کے بعد پورا آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ رمضان میں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جسے آپ اپنی خواہشیں سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے، کاش میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کاروبار، بےحد عزت، دولت ہو۔ آج وہ حاجت، آج وہ خواب، آج وہ خواہشیں پوری کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب گزر چکا ہے، شعبان گزر چکا ہے، اب ماہ رمضان آ چکا ہے۔ رمضان کے آتے ہی اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے جس میں اسے کوئی دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے در پہ ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، کبھی لوگوں کے تانے نہ سننے پڑیں۔ تو پہلی جمعرات کو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں عروج، کامیابی اور ترقی ہو جائے گی، آپ کی دکان میں گاہکوں کا رش بڑھ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گیا، جو لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں غربت اور تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو آج آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، گھر کا کوئی بھی بچہ پڑھ لے، ہر گھر کا فرد دولت مند بن جاتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، اور اب میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی۔ اللہ والو، آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، اولادہ نہیں لینا چاہتے ہیں، یا تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، آپ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پڑھ کر پھونک دیں۔ اس طرح پھونکنے سے آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی مٹ جائے گی۔ اگر کوئی نظر بد، جادو، جنات، حسد اور جلن کا شکار ہے آپ کو دیکھ کر، تو اس سے بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ان سب سے بھی انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اے اللہ والو، یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے، بخشش کا، دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا۔ رمضان آتے ہی ہر طرف نور چھا جاتا ہے، رزق کی بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق میں وسعتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پورے 11 مہینے رب کی فوج فرشتوں کے ساتھ انتظار کرتی ہے اور عرش کو سجاتی رہتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان آتے ہی عرش کو سجا دیا جاتا ہے اور زمین پر نور کی بارش کر دی جاتی ہے۔ اللہ والو، اب میں آپ کو اس وظیفے کا تیسرا حصہ بتاتی ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ یقیناً اس کو غور سے سنیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر 11 مرتبہ یا رب ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور آخر میں، سب سے آخر میں سجدے میں جا کر جب آپ 11 بار یا رب ذوالجلال والاکرام پڑھیں گے تو آپ نے سجدے میں جا کر درود ابراہیم ایک بار اور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میرے بتائے گئے طریقے سے اگر آپ نے یہ دعا پوری سنی ہے، یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے، تو اس ویڈیو کے 3 پارٹس کے بعد چوتھا اینڈ میں یا رب ذوالجلال والاکرام ہے، وہ بھی لازمی پڑھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی بہن، شکریہ۔ یا رب ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے یہ اللہ کا ایک جلالی
نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جب انسان مجھ سے یا رب ذوالجلال کہہ کر کچھ مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میری رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نام لے کر دعا مانگنے والے کی ہر دعا کو پورا کر دیتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے اور خالی جھولی لے کر اٹھتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب فرماتا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ اللہ کے لوگوں، رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، رب مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج رمضان کی جو پہلی جمعرات ہے اور یہ شرطیہ عمل آپ کر لیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نماز کی توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے، ذکر و اذکار کی توفیق دے۔ صبح ہر کوئی سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر رب سے خزانے لوٹتا ہے، لیکن آج کے دن جمعرات بس آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔